عام بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب کاندیلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے، جس میں ان کے زندگی کے حالات ہیں، اور اس کی آج قسط نمبر 20 ہے۔ ان کی عادتوں کے متعلق بیان شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ میں تعلیمی سلسلوں میں چند امور میں اکثر علماء عصر کا شدید مخالف ہوں، یعنی اپنے زمانے کے علماء کا مخالف ہوں۔ الف، میرا اور میرے اکابر کا جو دستور رہا وہ طلباء کو اخبار بینی، جلسہ بازی اور مجلس سازی، ان سب چیزوں کو طالب علم کے لیے میں مہلک سمجھتا ہوں۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں، بلکہ ابتدائی مدرسی کے زمانے میں بھی طلباء مدرسین کے یہاں بھی اخبار بینی کا تصور نہ تھا۔ پہلے بھی اس سلسلے میں لکھوا چکا ہوں۔ میرے خیال میں طلباء کی اسٹرائکوں میں اور ان فسادات و ہنگاموں میں جو مدارس عربیہ میں کثرت ظہور پذیر ہیں، اخبار بینی کو بہت دخل ہے۔ وہ اخبارات میں اسکولوں کے مزدوروں کے قصے پڑھتے ہیں اور بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تو وارثان انبیاء علیہم السلام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام لیوا ہیں۔ وہ اس قابل تھے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر دنیا کے مقتدا بنتے، اور وہ احمق دوسروں کا تھوکا چاٹ کر دوسروں کے مقتدی بنتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تورات کا نسخہ پڑھنے پر چہرہ انور سرخ ہو گیا تھا، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تجھے تیری میاں روئے، تجھے تیری ماں روئے۔ ہندوستانی میاں دیدہ آج کل کے جو ہے نا تو ہندی والے وہ گنگا کو بھی گنگا میاں بولتے ہیں۔ تو دیکھتا نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کے آثار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب چہرہ انور کو دیکھا تو خوفزدہ ہو کر دو زانوں پیٹ کر جلدی اعوذ باللہ من غضب اللہ آخر تک پڑھنا شروع کیا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے غضب سے، اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے۔ ہم لوگ اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو اس کا دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کا اتباع کرتے تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا زمانِ نبوت پا لیتے تو وہ خود میرا اتباع فرما دے۔ اور اسی نوع کے دوسرے قصے میں ایک دوسرے حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی ایک دوسرا قصہ نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم یہود سے بعض ایسی باتیں سنتے ہیں جو ہم کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، آپ کی رائے اور اجازت ہو تو ہم بعض ان میں سے لکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو اپنے دین کے بارے میں ایسا تردد ہے جیسا یہود و نصارہ متردد تھے؟ میں تمہارے پاس ایک صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میرے اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ مشکات۔ اس نوع کے بہت سے مضامین احادیث میں آئے، اور ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تو بات کی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال پڑھنے کی بھی فرصت نہیں۔ ہم کو اخبارات چاہیے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ فرانس، امریکہ کیا کہتے ہیں، کافر لوگ کیا کرتے ہیں، اور ان کا تھوکا چاٹنے میں وہ مزہ آتا ہے کہ شہد کھانے میں بھی وہ مزہ نہ آئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ سن لو یا دیکھ لو تو اس کے لیے وقت نہیں ملتا، اور اخبارات اور رسائل کے لیے اسباق کو درکنار نماز باجماعت بھی فوت ہو جائے تو پرواہ نہیں۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا، جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ جب میں طلباء کے متعلق یہ دیکھتا ہوں کہ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے بجائے دکان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکھ رہے ہیں،
تو میں ہی جانتا ہوں کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بے، میں مدارس عربیہ کے درمیان میں ہندی انگریزی کے داخل کرنے کا ہمیشہ سے شدید مخالف ہوں۔ ہمارے اکابر نے ان مدارس میں انگریزی داخل کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی، ہمیشہ مخالفت فرمائی۔ اسی طرح ہندی کا حال ہے۔ میں مدارس عربیہ میں اس کے داخلے کا بھی سخت مخالف ہوں۔ اب تو کمپیوٹر اور پتہ نہیں ہے مینجمنٹ سائنس، نہ وہ ہاتھ آتے ہیں نہ دینی تعلیم ہاتھ آتی ہے۔ اب میڈیکل تعلیم کے لیے کوئی مینجمنٹ سائنس تو نہیں، سب جی بھائی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر کا اپنا کام ہے، ڈاکٹر کا اپنا کام ہے۔ جو دینی مدارس سے طلباء ہے ان کا تو دینی علم حاصل کرنا ہے، اب اس میں ان چیزوں کو گھسیڑنا اور اندر کرنا، ہاں، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ جب یہ ناکارہ دارالعلوم دیوبند کا ممبر شورا تھا، ایک صاحب نے ضروریات زمانہ سے متاثر ہو کر بہت زور و شور سے دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں ہندی داخل کرنے کی تحریک کی۔ میں نے نہایت شدت سے مخالفت کی۔ میں نے کہا کہ انگریزی اور ہندی کے لیے گاؤں در گاؤں اسکول کھلے ہوئے ہیں، یہ لاکھوں میں 2-4 بچے عربی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تم ان کو بھی اسی میں دھکیل رہے ہو۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب بھی اس وقت حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، بلند درجات عطا فرمائے۔ یہ مولانا حفظ الرحمان صاحب سہواری کانگریس کے بہت بڑی لیڈر تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ قصص القرآن جو ہے کتاب وہ بھی لکھی ہے، اور کافی یعنی دینی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ، اور دنیائی کانگریس کے اور خاص کر جمعیت العلماء ہند کے کانگریس کی طرف سے جو تھے کافی یعنی اور شورا وغیرہ کے ممبر تھے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب نے میری تائید میں بہت زوردار تقریر فرمائی اور کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ میں ہندی کا کتنا حامی ہوں، مگر میں دارالعلوم کی 4 دیواری میں شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ ہوں۔ یقیناً اس کو اسلاف کے طرز پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو رکھنا چاہیے۔ اصل محرک صاحب ضرورت زمانہ پر زور دیا۔ مولانا مرحوم نے میری وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ان مدارس کی ابتداء میں انگریزی کی ضرورت اس سے زیادہ سخت تھی جتنی آج کل ہندی کی بتلائی جا رہی ہے، اور میں خود بھی اسی کا ہم خیال ہوں، مگر دارالعلوم کی حدود میں شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ ہوں۔ مجھ غریب کی آواز میں تو اتنا زور نہ ہوتا، مگر مولانا حفظ الرحمان صاحب کے جوش و خروش کو دیکھنے والے اب تک بھی خوب ہیں۔ میں نے پہلے کسی جگہ پر یہ لکھوایا ہے کہ مفتی کے فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود اپنی سیاسی زوروں کے اس ناکارہ کی رائے کو اپنی رائے کے خلاف قبول فرماتے تھے، اور جہاں کہیں ان کی رائے بہت خلاف ہوتی وہاں بھی وہ اس سیاہکار کی رائے کو بغیر نام کے ذکر ضرور کرتے دیتے۔ دارالعلوم کے مسائل میں مولانا حفظ الرحمان صاحب کا بھی یہی معمول رہا کہ وہ بسا اوقات اپنے سیاسی رجحان کی مخالفت کے باوجود دارالعلوم کے مسائل میں اس سیاہکار کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اسی طرح سے یہ ناکارہ مدارس عربیہ میں صنعت و حرفت کا بھی شدید مخالف رہا ہے اور ہے۔ مظاہر علوم میں حضرت قدس سرہ کی حیات تک تو جو کوئی اس کا محرک آتا اس سے حضرت قدس سرہ خود نمٹ لیتے، ہم لوگوں کو تو نوبت ہی نہیں آتی تھی، لیکن حضرت قدس سرہ کے وصال کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بہت سے اہل خیر نے یہ پیشکش کی کہ آپ شعبہ صنعت و حرفت مدرسے میں داخل کر لیں۔ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہر شخص سے فرما دیتے کہ حضرت شیخ سے بات کر لو، اور مجھ سے جو کوئی کہتا میں یہ جواب دیتا کہ بجائے اس کی کہ آپ اس کو مدرسے میں داخل کر دیں اور اس کے سارے اخراجات آپ برداشت کریں، آپ اس کو شہر میں مستقل شعبے کی حیثیت سے جاری رکھیں، اور جو مدرسے سے فارغ ہوتا رہے گا اور اپنے مستقبل کے لیے درس و تدریس کے نہ ہونے کی وجہ سے سوچے گا
تو میں اس کو ضرور مشورہ دوں گا کہ وہ ضرور صنعت و حرفت سیکھے، سائل یا فقیر نہ بنے۔ مجھے ان چیزوں میں زیادہ مخالفت تجربے سے ہوئی ہے۔ ابتداءً تو اکابر کا طرز عمل ہے کہ تصوف میرے اکابر اور مظاہر علوم اور دارالعلوم کے اکابر کی جان رہی ہے۔ دونوں مدارس کے اکابر میں شاید ہی ایسا کوئی بھی ہوگا جو کسی سے بیعت نہ ہوا ہو۔ یعنی دیوبند کے متعلق تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک زمانہ میں جو ہے ان کے جو چپڑاسی اور اس قسم کے جو خادم ہوتے تھے وہ بھی صاحب نسبت اور ولی اللہ اور صوفیہ ہوتے تھے۔ دونوں مدارس دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم کے اکابر میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کسی سے بیعت نہ ہوا ہو اور ذکر و شغل میں کسی درجے میں اشتغال نہ ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود طالب علموں کے بیعت کرنے میں حضرت اقدس قطب عالم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جس قدر شدت رہی سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ طلب علم کے ساتھ دوسری چیز جوڑ بالکل نہیں کھاتی۔ اگرچہ طلباء کی موجودہ بے راہ روی کو دیکھ کر وہ فراغ سے پہلے ہی ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں۔ متاخرین نے صرف بیعت کو اختیار کر لیا تھا، لیکن ذکر و شغل کی اب بھی اجازت نہیں ہے، اس واسطے کہ علم کے ساتھ خواہ کوئی مشغلہ ہو وہ علم کے لیے نہایت ہی مضر ہے۔ علم کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ اتنے تو اپنے آپ سارے کے سارے کو مجھے نہیں دے گا، اتنے تو اپنے آپ سارے کے سارے کو مجھے نہیں دے گا، اس وقت تک میں تھوڑا سا حصہ بھی تجھ کو نہیں دوں گا۔ یہ پرانی ہندوستانی میں لکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک تم مجھے سارے کا سارا اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرتے اس وقت تک علم کہتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا حصہ بھی اپنی طرف سے نہیں دوں گا۔ یہ اسلاف کے کارنامے کہ وہ علم کو اللہ کے واسطے پڑھاتے رہے اور صنعت و حرفت سے اپنی روزی کماتے رہے گزر گئے۔ اب تو اس میں نہ مبالغہ ہے اور نہ تصنع کہ بہت سی ذی استعداد لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے شوق سے یا بڑوں کے جبر سے انگریزی میں لگ گئے اور پھر انگریزی نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کے ذی استعداد ہونے کا اب تک قلق ہے۔ بہت سے دوستوں نے ہمارے ہی مدرسے میں معین مدرسی کی درخواست دی، بہت حتمی وعدے کیے اور بہت سے وعدے کیے کہ مدرسے کا ذرا حرج نہ ہوگا اور بقیہ وقت اپنی تجارت میں لگایا، لیکن ایک ہی سال کے اندر تجارت نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا اور مدرسے کو خیربات کہنا شروع کیا۔ دنیا کی کشش اور مال و دولت کی کشش فطری چیز ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ سورہ قیامہ میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، خبردار تم لوگ دنیا کو محبوب رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ عام حالت دنیا کی یہی ہے، اسی وجہ سے میں نے ان کا ہمیشہ مخالف رہا اور ہوں کہ یہ سب چیزیں دنیا ہیں جن کی محبت فطری ہے اور علم دین آخرت ہے۔ یہ کم وقت دنیا ہم پر غالب آ جاتی ہے اور آخرت یعنی علم دین ہم سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجارت بھی کرتے رہے اور پڑھنے پڑھانے میں آخر تک مشغول بھی رہے۔ تجارت نے ان کے کسی کام میں ذرا بھی حرج نہیں کیا، مگر یہ سب شواذ میں سے ہے، دیکھنا عمومی حالت کا ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا ہاں بڑے شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب کے بڑے مشہور واقعات ہیں تجارت کے۔ اس کے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی تو بہت دور تک تجارت کی ٹاپے لی جاتے تھے اور بہت دور دور تک تجارت پھیلی ہوئی تھی کئی ملکوں میں۔ اب اگلی بات کر رہے ہیں، اسی طرح یہ ناکارہ تبدیل نصاب کا بھی سخت مخالف ہو گیا۔ میں اپنی طلب علم کی تفصیلات میں لکھوا چکا ہوں کہ میں نے درس نظامی کی پابندی سے نہیں پڑھا،
میرے والد صاحب نور اللہ مرکزہ تدریس میں خود مجتہد تھے، اس لیے اپنی ابتدائی مدرسی میں تو تبدیل نصاب کا خبط مجھ پر بھی خوب سوار تھا۔ 35 ہجری سے 38 ہجری تک ساری دنیا کے نصاب ڈھونڈ کر منگوائے گئے، یہ اپنی طرف سے ندوہ کا، اہل حدیث کے مدارس کا، حرمین کے مدارس کا، اور 2 نصاب مرتب کیے، ایک مطول ایک مختصر۔ اول نصاب 8 سالہ ان لوگوں کے لیے جن کو پڑھنے کے بعد پڑھانے کے اسباب میسر ہوں، مالی اور گھریلو حالات سے، مثلا یہ کہ ان کے خاندان میں اوپر سے علم کا ذوق و شوق چلا آ رہا ہو۔ اور دوسرا نصاب مختصر نصاب 6 سالہ یعنی 3 سالہ، ان لوگوں کے لحاظ سے جن کے متعلق یہ معلوم ہو کہ یہ پڑھنے پڑھانے کے کام کے نہیں ہیں، بلکہ یہ پڑھنے پڑھانے کے بعد طبیب یا کاشتکار بنیں گے۔ شطرنج کے کھلاڑیوں کی طرح سے میرا دماغ دن رات انہی میں گھومتا رہتا تھا، اور بہت ہی غور و خوض سے میں نے یہ نصاب مرتب کیا تھا۔ اس وقت تو ایک مختصر سا رسالہ لکھ کر شائع کرنے کا بھی ارادہ تھا، لیکن جوں تدریس کا زمانہ یا تجربہ بڑھتا رہا، تبدیل نصاب کا خبط میرے دماغ سے نکلتا رہا۔ 1-2 کتاب کا تغیر علوم عالیہ میں ہو جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، لیکن فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر اور علوم عالیہ کی اہم کتب کافیہ، شرح جامی جیسی کتب میں تغیر کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں۔ عالیہ سپورٹنگ جو کتابیں ہیں، ہاں، جس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انگریزی نصاب کے آئے دن کے تغیرات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر مدارس عربیہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو ہر 10-12 برس کے بعد نئی نسل اپنی جولانیاں دکھانی شروع کرے گی۔ اور کیوں جھولا نہ بھی جانے ٹال باندھے ہاں، اور کیوں نہیں کرے گی؟ تو یہ نصاب رفتہ رفتہ وہ شعر بن جائے گا جس کی تصویر اپنی کمر پر کھنچوانی چاہی تھی، لیکن دم، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک ہر ایک کے بنانے میں جب تکلیف ہوئی تو وہ یہ کہہ کر انکار کرتا رہا کہ بغیر دم کے بھی تو شعر ہوتا ہے اور بغیر ہاتھ کا بھی تو شعر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ درس نظامی کی ابتدا کی طرح سے ہر محقق اور ہر با اثر یہ چاہے گا کہ اس کی تصنیف ضرور داخل نصاب ہو، جس کی نظیریں اپنی ابتدائی مدرسی سے لے کر اب تک بارہا خوب دیکھی، لیکن درس نظامی کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرما رکھی ہے کہ اس میں عمومی کھپت کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے لوگوں کے مساعی اس کے خلاف ناکام ہی ہوتی آ رہی ہیں۔ مروجہ نصاب کی اتنی خدمت ہو چکی ہے، شروح و حواشی ضرورت سے زیادہ لکھے جا چکے ہیں جن کا حال اہل علم کو خوب معلوم ہے۔ متبدل نصاب کی اتنی خدمت کرنے والے میرے خیال میں اب پیدا بھی نہ ہوں گے، اور اگر کچھ ہمت والے آستینیں چڑھا بھی لیں گے تو جتنی شروح و حواشی درس نظامی کی کتب کی 100 برس میں لکھی گئی ہیں ان سے آدھی کے لیے کم از کم 50 برس چاہیے، اور اتنی مدت میں اگر یہ سلسلہ جاری ہو گیا تو نہ معلوم کتنی تبدیلیاں اور پیدا ہوں گی۔ نمبر 4، میں دوسروں کو تو نہیں کہوں گا مگر اپنے شاگردوں کو جرأت کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی استعدادیں جیسی ہیں وہ موجودہ نصاب کی کتب کو تو شروح و حواشی کی مدد سے کسی نہ کسی درجے میں پڑھا لیں گے، لیکن کوئی نئی کتاب جس کی نہ شرح ہو نہ حاشیہ ہو تو 90% ایسے ہیں جو نہیں پڑھا سکتے۔ اخبل شاگردان مبارک ہوئی۔ ایک شرح جامی کو لے لو کہ اس کی جگہ اگر ابن عقیل رکھ دی جائے، جو مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے اپنے خبط کے زمانے میں نصاب میں تجویز کی تھی، تو اس کا پڑھانے والا اگر علماء زمانہ کی توہین نہ ہو تو میرے خیال میں بہت دشواری سے ملے گا، اس لیے کہ
اس کی کوئی شرح نہیں ملے گی، اور شرح جامی کی اردو، عربی، فارسی بے حد شروح مل جائیں گی جو مدرسین حضرات سے دیکھی بھی نہیں جائیں گی۔ نسائی، ابن ماجہ کی جگہ اگر تیسیر الوصول رکھ دی جائے تو ان دونوں کی شروح بکثرت موجود نہ ہونے کے باوجود مختلف مطابع، مختلف حواشی اس قدر کافی ہیں کہ شروح کی ضرورت نہیں، اور تیسیر الوصول کا ایک بھی حاشیہ نہیں ملے گا۔ ابن ماجہ شریف کے لیے انجاح الحاجہ کافی سی زیادہ ہے، اور ایک انجاح الحاجہ ہی ایک ایسا متبرک حاشیہ ہے کہ اس جیسا تیسیر الوصول کے لیے ملنا بھی مشکل ہے۔ یہ مدرسین کی نئی پود، جن میں سے بہت سے تو اپنی وجاہت اور سفارشوں سے مدرس ہو گئے، اور ان کے پڑھنے کا زمانہ ہماری نگاہوں میں ہے۔ اردو کی شرح و حواشی دیکھ کر کچھ دل دلیہ کر سکتے ہیں، مگر جن کی کوئی شرح ہی نہ ہو اس کو اپنی تقریر کے زور سے اڑا دیں تو ممکن ہے، جس کے متعلق میرا خود ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بعض نو مدرسین جن کی تقریر یہ جو ہے نا جو تقدیر کے زور سے اڑائے، ہمارے اللہ باشیٹ استاد تھے، اردو پڑھاتے تھے، جب کوئی شعر ایسا آیا تھا تو بجائے اس سے جو اس کا مطلب بیان کرے کہتے واہ 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 واہ۔ شاعر جو ہے اب محبوب سے مخاطب ہے، لاکھ روپے کا شعر ہے، جی چاہتا ہے چچا، وہ شعر کا مطلب رہ جاتا، بس یہی اس میں شاعر نے اس میں فلسفہ بیان کیا ہے۔ ہاں ہمارے یہاں پر ایک ہے، وہ میرے خیال میں شاید 19 گریڈ کا ہے، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ نہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ آپ نے 10ویں میں پڑھا تھا، یہ فلانا، اور ایک مہینے میں بس سب کچھ ختم۔ بعض نو مدرسین جن کی تقریر شستہ ہو، آج کل جس کا خوب رواج ہے، وہ اپنے اس زور سے چلا تو دیتے ہیں، مگر جب خود نہیں سمجھتے تو طالب علم کیا سمجھے گا؟ تو یہ باب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 4 باب ہے حوادث و شادیوں کے متعلق۔